اب دیکھیں، سب سے پہلے ایمان کا ذکر ہے۔ ایمان کسے کہا جاتا ہے؟ ایمان کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آدمی کا عقیدہ یہ ہو عمل سے پہلے کہ میرا اللہ، میرا پیدا کرنے والا، میرا خالق، میرا مالک، میرا رازق، میرا حاجت روا، میرا مشکل کشا صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور دوسرا عقیدہ یہ ہو کہ وہ اکیلا ہے، اللہ، اس کا کوئی شریک، نہ اس کی ذات کے اندر اس کا کوئی شریک ہے، نہ صفات کے اندر اس کا کوئی شریک ہے۔ اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے۔ اسی طرح عقائد کا ذکر ایمان مفصل کے اندر بھی ہے۔ آمنت باللہ، ایمان ہے نا، میں ایمان لایا اللہ پر۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ان چیزوں کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ اللہ پر ایمان، آمنت باللہ، و ملائکتی، فرشتوں پر ایمان کہ فرشتے بھی ہیں، فرشتوں پر ایمان، و ملائکتی و کتبہ، جتنی کتابیں اللہ پاک نے انبیاء کو دے کر دنیا کے اندر بھیجا ان کتابوں پر ایمان، و رسولی، اور اس کے رسولوں پر ایمان۔ جتنے رسول ہیں سارے کے سارے 1,24,000 کم و بیش جتنے انبیاء دنیا کے اندر تشریف لائے وہ سارے اللہ کے سچے رسول تھے، ان پر بھی ایمان۔ اگر ذرا بھی انسان کے ذہن کے اندر شک پیدا ہو گیا کہ جی فرشتوں کے بارے میں یا رسولوں کے بارے میں یا کتابوں کے بارے میں یا کسی ایک نبی کے بارے میں، تو انسان ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، 4 شیاں آ گئیں۔ آگے والیوم الآخر، قیامت کے دن پر ایمان۔ اس کا تعلق بھی عقیدے کے ساتھ ہے۔ اگر قیامت کے دن پر ایمان نہ ہوا، انسان کے ذہن کے اندر یہ بات ہوئی بس یہی جہان ہے، جی ہاں لوگ کہتے ہیں اے جہان مٹھا تے اگلا کس ڈٹھا، یہ بات کرتے ہی آدمی اسی وقت چٹ پٹ آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے، خارج ہو جاتا ہے۔ یہ یاد رکھیں۔ تو جب آدمی اسلام سے خارج ہوا تو بیوی نکاح سے نکل گئی، کیونکہ مسلمان کا کافر کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا۔ اس نے یہ بات کی تو یہ کافر ہو گیا، بیوی کیا تھی؟ مسلمان۔ اب اس کا اس کے ساتھ نکاح بھی باقی نہیں رہا۔ اب دوبارہ کلمہ پڑھے، دوبارہ ہمارے پاس آئے، مولوی صاحب کے پاس آئے، پیسے سے تیار کیے ہوئے نکاح ہوگا، تو یہ دوبارہ نئے دوبارہ اس نے خدا کے بارے میں شک کیا، رسولوں کے بارے میں شک کیا، فرشتوں کے بارے میں شک کیا، کتابوں کے بارے میں شک کیا، یوم آخرت میں شک کیا، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ آگے فرمایا بالقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، اچھی اور بری تقدیر بھی یہ بھی کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اور اچھا کام، گرمی کو تیز کون کرتا ہے؟ اللہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ظلم ہو گیا، ظلم ہو گیا، ظلم ہو گیا، گرمی ہوگی، ظلم ہو گیا، او جی ظلم ہے، ظلم ہے، ظلم ہے، ظلم ہے۔ اب یہ گرمی کرنے والا کون ہے؟ کدے خدا گرمی کرنے والا ہے تو پھر ظلم کس کیتا ہے؟ بول دے نا، اللہ کیتا ہے، خدا کیتا ہے، تو خدا ظالم ہو گیا نا۔ تسی جی آتے او ظلم ہو گیا، ظلم ہو گیا، مر گیا، او جی ظلم ہے، ظلم ہے، ظلم ہے، گرمی ہے، ظلم ہے۔ تو ظلم جب آدمی کہتا ہے تو گویا خدا کو کیا کہہ رہا ہے؟ ظالم کہہ رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ کو ظالم قرار دے رہا ہے۔ تو اللہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ان اللہ لیس بظلام للعبید، کہ میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، میں ظالم نہیں ہوں۔ تو اس طرح او جی ٹھنڈ ہوگی، ٹھنڈ ہے بڑے ظلم ہے، ظلم ہے، ظلم ہے، ظلم، گرمی ہے بڑے ظلم ہے، ظلم ہے، ظلم ہے، ظلم ہے۔ اس لیے ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے کہ یہ بات کہاں تک پہنچتی ہے۔ گرمی کرنے والا کون؟ سردی کرنے والا کون؟ موسم کو خوشگوار بنانے والا کون؟ اللہ۔ یہ سب کچھ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو فرمایا اچھی اور بری تقدیر یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، اللہ تیری طرف سے۔ اور اگلی بات والبعث بعد الموت،
مرنے کے بعد اٹھنے پر بھی یقین ہو کہ خدا دوبارہ زندہ کرے گا. یہ نہیں جی مر گیا بس گیا مٹی نال مٹی ہو گیا. کس اٹھنا، کدوں صاحب ہونا، کیسے اٹھائے جائیں گے اور یہ ہوگا وہ ہوگا، نہیں. اس کا ایمان کے ساتھ تعلق ہے. اگر قبر سے دوبارہ اٹھنے کے متعلق شک کرے گا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کافروں کے اندر شامل ہو جائے گا. اسی طرح اللہ پاک نے یہاں ان آیات کو رکھا کیوں؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور پھر آگے فرمایا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. یہاں ایک گہرائی کے اندر ایک مسئلہ اللہ بیان کرنا چاہتے ہیں. مسئلہ، کچھ مسائل تو میں نے بتا دیے. ان آیتوں کو اتنے رکھیا کی اللہ تعالیٰ لائے کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ لائے اللہ تعالیٰ اس لیے ہیں، اب ایک آدمی سود کھاتا ہے، اگر وہ سود کو حلال سمجھے گا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. سودہ کو کدے جائز سمجھی اور جائز سمجھ کے کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا، بیوی اس کی طلاق ہو جائے گی. اگر وہ نکاح کے بغیر آئندہ بیوی کے ساتھ رہے گا، اولاد پیدا ہوئی تے سارے حرامی جمسن حلالی نہ ہوسن. سود کو اگر حلال سمجھے گا، حلال سمجھ کے کرے گا، شراب کو حلال سمجھ کے پیے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اس لیے فرمایا اگر وہ سود کو حلال جان کے کاروبار کرتا ہے دائرہ اسلام سے، ہاں اگر حرام سمجھتا ہے تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے. گناہ کبیرہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا. سمجھتا حرام ہے اور گناہ سمجھتا ہے، لیکن وہ اس کے اندر خائی نہ خائی مبتلا ہو گیا ہے تو یہ گناہ کبیرہ کے اندر مبتلا ہے. توبہ کے ساتھ یہ معاف ہو جاتا ہے. تو بہرحال اس لیے اللہ پاک نے فرمایا ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے. نیک اعمال کا اظہار کس سے ہوگا؟ ایک آدمی آتی ہے اسی جی تساں کرو چنگے مسلمان ہاں، استے دل وچ ایمان ہے، استے دل صاف ہیں، اے جی بڑیاں بڑیاں داڑیاں ہلے، انیاں داڑیاں تلے شیطان چھپے دا ہوندا ہے. اس قسم دیاں گلاں کر دین. خدا تے وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ، نیک اعمال کا اظہار نماز کی پابندی کے ساتھ ہوگا. اگر تو نماز کی پابندی نہیں کرتا تو بتا تیرے اعمال کا کیا فائدہ ہے؟ پھر تو کوئی عمل نہیں ہے. اس لیے فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور وہ زکوٰۃ بھی دیتا ہے. لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے ہاں. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اجر کیا ہے؟ فرمایا ان کو خوف بھی کوئی نہیں اور ان کو غم بھی کوئی نہیں. اللہ پاک خوف اور غم دونوں سے دنیا اور آخرت کے اندر ان کو بے نیاز کر دیتے ہیں.